اور جن چیزوں کی اجازت ہے سرکار دوارا بس انہی جانوروں کی قربانی، اور خود کو اللہ کے حکم کے آگے بیٹے تک کی قربانی دینے کو تیار ہو۔ ان کی بھی خوشیاں دوبالا ہوں عید الاضحیٰ میں۔ اپنے اہل وطن کا، بھائیوں کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں کوئی عمل قربانی میں ایسا نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس سال پورے ہندوستان میں 21 جولائی کو عید الاضحیٰ کی تہوار منائی جا رہی ہے، یعنی بقرعید کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بقرعید کا اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کرنا اور اللہ کے سامنے عہد کی تصدیق کرنا اور اللہ کے سامنے عہد کو دہرانا کہ آپ کے دین اور آپ کی رضا کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس تمام مدعوں پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھاگلپور خانقاہ پیر دمڑیا کے 15ویں سجادہ نشین سید شاہ فخر عالم حسن صاحب ہیں۔ ان سے بات کریں گے مسلمانوں کو کن چیزوں پر دھیان دینی چاہیے قربانی میں، اور بکرے کا جو ایک ٹرینڈ ہے خریدنے کا زیادہ پیسہ دے کر یا پھر لاکھوں اور کئی لاکھوں میں جو بکرے خریدے جاتے ہیں، ان تمام بندوں پر ہم چرچا کریں گے۔ سر، قربانی کا تہوار ہے 21 جولائی کو، اور مسلمان لگاتار قربانیاں کرتے ہیں، بکرے بھی خریدتے ہیں۔ دراصل قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی اللہ کے حکم کے مطابق بندہ پیش کرتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک پوری تاریخ ہے، ایسے جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی قربانی کی یادیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ تیاگ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور اپنے عزیز ترین لخت جگر جو ایک عمر دراز کے بعد اللہ نے انہیں نوازا تھا، جب اللہ نے خواب کے ذریعے سے ان کی قربانی طلب کی، تو اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور خود کو اللہ کے حکم کے آگے بیٹے تک کی قربانی دینے کو تیار ہوئے، اور مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا، جس میں وہ پورے کامیاب اترے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے بہت سی چیزوں میں ابراہیم کا امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے ثابت قدم ثابت ہوئے، اور انہوں نے ہر قربانی اور اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں دی گئی تھی اس میں کھرے اتر کر اپنی سچائی کا ثبوت پیش کر دیا اور اپنی بندگی کا پورا اظہار کر دیا، یہاں تک کہ بیٹے کی قربانی بھی انہوں نے کر دی۔ لیکن اللہ نے وہ صرف امتحان لینے کے لیے ایک عمل کرایا تھا، جس کی جگہ بیٹے کو بچا کر جنت سے لایا ہوا دمبا، بھیڑ، اس کی قربانی کرائی گئی۔ تو اسی کی یاد میں آج تک امت مسلمہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے قربانی پیش کرتی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندے کو حکم دے کسی قربانی کے لیے، تو اسے خوش دلی کے ساتھ تیار رہنا ہے، اور ہر قربانی دینے کے لیے اسے آمادہ ہونا ہے۔ یہ ایک عام اور بڑا پیغام ہے۔ یہ تو قربانی کے مقصد تھے، اصل مقصد جو تھے، لیکن قربانیوں میں جس طرح سے بکرے خرید کی ہوڑ جو ہو جاتی ہے پورے ہندوستان میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ قربانی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے انسان کو ایک سیکھ ملتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی قربانیاں دیں، اور اللہ کی جو مرضی ہے، اس کے رسول علیہ السلام کی جو چاہت ہے، اس کو اپنائیں۔ دنیا کے پیچھے لگ کر، دنیا کے پیچھے بھاگ کر، ایسا نہ ہو کہ کہیں دنیا بنانے والے اور اسے خود پیدا کرنے والے رب کی خواہشات کو وہ
بھول جائے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر آخرت کو، اللہ کو اور جس نے سنسار کی سرشٹی کی ہے اس مالک کو ہی بھول جائے۔ ایسا کرنے والے لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور جب اللہ کے دربار میں ساری انسانیت حاضر ہوگی اس وقت ان لوگوں کو بہت افسوس ہوگا اور وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے، ایک سچے ایمان والے بندے کی پہچان ہی یہی ہے، علامت ہی یہی ہے، اور اسلام کو ماننے والے مسلمان مومن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے، اس کے رسول کے حوالے کر دے، اس کی خواہشات کے آگے اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دے، اس کو کہتے ہیں مسلمان اور ایمان والا مومن۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا ہے اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ نے قربانی کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے تمہارے ذریعے قربان کیے جانے والے جانور کا خون، گوشت، یہ ہڈی، یہ سب اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اس کے پاس صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی میں نام و نمود اور نمائش اور دکھاوا اور یہ کہ میرا جانور اتنے کا ہے اور ہم نے اتنے کا لیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر برباد نہ کرو ان لوگوں کی طرح جو اچھے کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا جا رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی آگے چل کے اسی آیت میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں دی ہے کہ اس کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے سوکھی صاف چٹان پر مٹی جم جائے اور مٹی پر کچھ ہریالی اگائے اور پھر زبردست بارش ہو تو مٹی کیسے اکھڑ جاتی ہے اور ہریالی اس کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اچھے اعمال پر ملنے والے ثواب جب آخرت میں ملنے کی امید ہوگی بندے کو اور اس وقت اس کو اس کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کی نیت کی بگاڑ کی وجہ سے وہاں کوئی عمل کا ثواب نہیں حاصل کر پائے گا وہ بندہ، تو اس کو بہت افسوس ہوگا۔ اس لیے ہمیں نیتوں کی اصلاح کرنی ہے اور تقوی کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، سنت ابراہیمی ہے، حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں قربانی کا جذبہ پیدا کرایا گیا ہے اور ایک عمل دیا گیا ہے، اسے خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، نام و نمود اور شہرت کو بالکل نکال دینا ہے۔ اس لیے جس کو جو اللہ نے دیا ہے اس حساب سے وہ قربانی کرے۔ قربانی میں خیال رکھے کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب، غربا اور فقراء کے لیے، اور ان کی بھی خوشیاں دوبالا ہوں عید الاضحیٰ میں، اور اس لیے ان کے گھر تک قربانی کا گوشت پہنچانا اور کھانے کا انتظام کرنا، اس کو بھی چاہیے کہ مسلمان اس پر توجہ دیں اور اپنے اہل وطن کا، بھائیوں کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں کوئی عمل قربانی میں ایسا نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے اس کی آلائش یا گندگی یا خون وغیرہ روڈ پر نہ آئے، گندگی نہ پھیلے، بلکہ کسی اندر کے حصے میں جہاں پر کسی کو اس سے اعتراض نہ ہو وہاں قربانی کریں، اور جن چیزوں کی اجازت ہے سرکار دوارا بس انہی جانوروں کی قربانی دی جائے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ یہ فخر حسن صاحب تھے جن کا کہنا تھا کہ اس ملک نے جس جانوروں کی قربانی کو جائز ٹھہرایا ہے یعنی وید ٹھہرایا ہے اسی جانوروں کی قربانی دے اور نمائش سے جانوروں کی بچے۔ خاص طور سے قربانی عمل ہے، اس طرح کا کہا جا سکتا ہے کہ قربانی کیول جانوروں کی ہی نہیں دی جا سکتی ہے، اپنے نفسوں کی بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اندر میں غلط چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو تیاگ کر کے اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری بات چیت کو اگر فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور قربانی کے مد نظر اگر جو بھی مہتوپورن ٹپنیاں ہوں وہ ضرور مجھے دیں۔ نمستے۔